پہلے آپ دیکھتے تھے کہ اسی ملک کے وزیر اعظم ہوتے تھے، انہوں نے اپنے پاکستانیت کو چھوڑ کے اگر باہر جانا ہوتا تھا 30-32 انچ کا گلا ہے، 45 انچ کی ویسٹ ہے، لیکن جناب پینٹ کوٹ پہن کے انتہائی مضحکہ خیز قسم کا جناب اپنا جسچر بنا کر وہ اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے. لیکن قربان جاؤں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب پہ کہ جنہوں نے ان 3 سالوں میں اپنی شلوار قمیض اور اپنے پاکستانی جوتے اور اپنے پاکستانی لب و لہجے کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا. تو سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں بینگ اے پاکستانی میں انہیں اس بات کے اوپر خراج تحسین پیش کروں گا. دوسرا، کوئی مشکل نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی 3 سال کی پرفارمنس کو ڈیٹیل کے ساتھ نہ رکھ سکوں، لیکن 15 سے 20 منٹ کی پریس کانفرنس کے اندر امپاسبل ہے کہ 3 سالوں میں جو پنجاب حکومت نے اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب نے اپنی انتھک محنت سے جو پرفارم کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے اس 20 منٹ کے اندر رکھوں. میں نے اس 100% کاموں میں سے صرف 5% کو چوز کیا ہے آپ کے سامنے پریزنٹ کرنے کے حوالے سے. باقی 95% جو کام ہے وہ انشاءاللہ ہمارے منسٹرز بھی اگلے 1-1.5 مہینے کے اندر ریگولر آپ کے سامنے رکھیں گے، اور ایک نیا سٹائل ہم انشاءاللہ انٹروڈیوس اس دفعہ کرائیں گے کہ جہاں جہاں پہ ہمارے میگا پروجیکٹس، جہاں جہاں پہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں ہم نے اچیومنٹس کی ہیں اور بڑے ہی ڈسٹنگوش قسم کے ہم نے کام کیے ہیں، میں موقع پہ جا کے رحیم یار خان سے لے کے اٹک تک میں میڈیا کے دوستوں کو ساتھ لے کر میں وہاں پر جاؤں گا اور وہ ساری کی ساری چیزیں دکھاؤں گا کہ جو عثمان بزدار صاحب کی قیادت سے پچھلے 3 سالوں میں ہم نے پرفارم کیا ہے. اس سلسلے میں سب سے پہلے میں ستمبر کے پہلے عشرے میں جنوبی پنجاب کا وزٹ کر رہا ہوں اور ملتان، بہاولپور اور ڈی جی خان میں خود اپنے میڈیا کے سارے دوستوں کو ساتھ لے کر انشاءاللہ جناب وہ تمام کی تمام اچیومنٹس پوری پبلک کے سامنے رکھوں گا کہ جناب یہ فرق ہے پچھلا وزیر اعلیٰ کہ جو پھڑکنا تھرکنا، تھرک کر پھڑکنا، شہرت حاصل کرنے کا ایک بہانہ کے مزدار صرف ایک جناب شوبازیاں اور ایک چلاکیاں اور سرکاری خرچے کے اوپر، سرکاری ٹیکس کے پیسوں کے اوپر اپنی مشہوریوں کی طرف توجہ دیتے تھے اور 52 ارب روپیہ 10 سالوں کے اندر صرف اپنی بڑی بڑی شکلیں، فل پیج اشتہارات اور جناب 2-2 منٹ کے ٹی وی سیز کے ذریعے سے جناب وہ عوام کے سروں پہ مسلط کرتے تھے. 1 کروڑ کا پروجیکٹ ہوتا تھا، 12 کروڑ کی جو وہ تشہیری مہم ہوتی تھی. اس انداز سے نہیں، بلکہ وہی اکثر میں کہتا ہوں کہ نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو، رزم ہو کہ بزم ہو، پاک دل و پاک باغ کے مزداج عثمان بزدار صاحب نے انتہائی تندہی کے ساتھ اور سکون کے ساتھ جو پنجاب کی عوام کی خدمت کی ہے وہ میں عوام کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا. اب میں آپ کے سامنے 3 سال کی کارکردگی کے امپورٹنٹ فیچر صرف آپ کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلی بات تو یہ کہاں پہ 6 کیمپ آفیسز، کہاں پہ 1 کیمپ آفس عثمان بزدار صاحب کا، کہاں پہ 6 کیمپ آفیسز جو پہلے 10 سال ہوا کرتے تھے. سی ایم ہاؤس کا سردار عثمان بزدار صاحب نے 45% بجٹ جو ہے وہ ریڈیوس کر دیا. اسی طریقے سے سی ایم عثمان بزدار صاحب کی سرپرستی میں ان 3 سالوں میں ان کی سپرویژن میں 46 کیبنٹ میٹنگز ہوتی ہیں اور پچھلے 5 سال کے اندر پہلے 3 سالوں میں صرف 19 کیبنٹ میٹنگز ہوئی ہیں. اور آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ کیبنٹ میٹنگ محض جو ہے وہ نشستن گفتن برخاستن نہیں ہوتی، اس کے ایک ایجنڈے کے پیچھے 2-2 سال، 3-3 سال، 1.5 سال کی ارکریزی ہوتی ہے مختلف ڈپارٹمنٹس کی، اور وہ کوئی نہ کوئی پالیسی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی اسٹرکچر ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی قانون ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی آپ کی جناب لا میکنگ ہوتی ہے جس کے لیے سارا کچھ جو ہے وہ میٹنگ ہیلڈ کی جاتی ہے. تو 46 میٹنگز 3 سالوں کے اندر اور کہاں پہ 19 میٹنگ صرف 3 سالوں کے اندر. پھر اس کے علاوہ سب سے پہلے صحت کا محکمہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت اور ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی سرپرستی میں کووڈ-19 کی جنگ لڑی گئی. ساری دنیا نے دیکھا کہ پنجاب کی کارکردگی کو عدالتوں نے اپنی ہیئرنگ کے اندر جو ہے وہ کوٹ کیا کہ باقی صوبے اس پنجاب کی کارکردگی کو دیکھیں اور پنجاب کے لائن آف ایکشن کو اڈاپٹ کرتے ہوئے کووڈ-19 کے خلاف جنگ لڑنے کا لایا عمل اور لائن آف ایکشن طے کریں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی ڈسٹنکشن ہے
कंपैरेटिवली बाकी सूबों की निस्बत, तो बड़े अहसन अंदाज से, मैं डिटेल में नहीं मैं जाऊंगा, वो सारी चीजें आप सुनते चले भी आ रहे हैं और आगे सुनेंगे भी। फिर उसके बाद महकमा सेहत का 118% बजट उसका इजाफा किया गया, और सबसे बेहतरीन चीज पंजाब के अंदर इस वक्त तक 70% खानदानों को 7.25 लाख की मालियत का हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड मिल चुका है, और इस रवा माली साल के खत्म होने तक 100% खानदानों को हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड 7.25 लाख की मालियत का, जो आज से पहले ये तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था। फिर 5 मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल का क्याम पंजाब के अंदर लाया गया, राजनपुर, लैया, अटक, बहावल नगर और सियालकोट। लाहौर में जिला अस्पताल के बाद कोई अस्पताल नहीं बना, कम अज कम यहाँ पे इस वक्त गया वो 4-5 नए अस्पताल और पुराने अस्पतालों की जनाब रेनोवेशन और जनाब उसको बेहतरीन तरीके से जनाब मजीद उनकी तामीर हो रही है। चिन्योट और हाफजाबाद में नए जदीद तरीन DHQs का वो क्याम अमल में लाया जा रहा है उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 32,000 डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ हैं जिनकी जनाब तैनाती हुई, जिनकी रिक्रूटमेंट हुई, कि जो पिछले 10 साल में शदीद जरूरत थी इस इंफरादी कुव्वत की, लेकिन किसी ने उसकी तरफ तवज्जो नहीं की। एजुकेशन के हवाले से मजमूई तौर पर 442 अरब रुपए मुख्तस किए गए। 21 यूनिवर्सिटियों का क्याम अमल में लाया जा रहा है उस्मान बुज़दार साहब की वज़ारत आला में, जिनमें से 6 यूनिवर्सिटियां कायम हो चुकी हैं और बाकियों पे इस वक्त काम जारी है, और हमारे इन्हीं 2 सालों के अंदर इंशाल्लाह ये 21 की 21 यूनिवर्सिटियां बनेगी। और ये 6 यूनिवर्सिटियां जो हैं इनमें वुमेन यूनिवर्सिटी रावलपिंडी, खोसार यूनिवर्सिटी मरी, बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी ननकाना साहब, एमसन कॉलेज यूनिवर्सिटी मुल्तान, चकवाल यूनिवर्सिटी और मियांवाली यूनिवर्सिटी शामिल है। ये 21 यूनिवर्सिटियां उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में, जिनके ऊपर अपोजिशन और ऑल पाकिस्तान लूट पर एसोसिएशन और हमारे मीडिया में कुछ तजिया निगार वो सारा दिन बैठ के फजूल की तनकीद किए जाते हैं। उसके अलावा 86 नए कॉलेजेस बने हैं पंजाब के अंदर इन 3 सालों में, और 76 नए कॉलेजेस जो है वो इस वक्त ज़ेरे तामीर हैं और जना प्रोसेस के जना उसके प्रोसेस के अमल से गुजर रहे हैं। तकरीबन 160 नए कॉलेजेस जो है वो उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में पंजाब के अंदर इंशाअल्लाह आपके अगले 1-1.5 साल के अंदर जो है वो फंक्शनल होंगे, नए कॉलेजेस हैं ये। फिर इसी तरीके से 27,000 से ज़ायद स्कूलों को अपग्रेड किया गया, प्राइमरी एलिमेंट्री बने, एलिमेंट्री हाई बने, हाई जो है वो हायर सेकेंडरी बने, और उसमें से 40% जो है वो जनूबी पंजाब में थे, 40%। और गुज़श्ता दौर में सिर्फ 1330 स्कूल जो है वो अपग्रेड हुए थे, 1330 स्कूल। ये कंपैरिजन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर इसी तरीके से महकमा माल पंजाब की कारकर्दगी 1,80,000 एकड़ जमीन जो पिछले कई सालों से, कोई 50 साल से, कोई 20 साल से, कोई 30 साल से, कोई 10 साल से कब्जा माफिया, जिसमें से अक्सरियत पीपल्स पार्टी और नून लीग के MNA, MPA, हाजिर सर्विस, रिटायर्ड ओहदेदारान, उन्होंने राम राम सपना पराया माल अपना और छिको छिक गंडेरियां अदियां मेरियां बाकी अदियां भी मेरियां के मजाक इन्होंने लूट बार का बाजार गर्म किया हुआ था सरकार के माल को, रियासत के माल को, जिनकी मालियत 462 अरब रुपया बनती है। किसी माई के लाल में कभी जुर्रत नहीं हुई, वो फड़कना वाले जितने भी थे ना आपके वजीर आला, उनमें से किसी में जुर्रत नहीं हुई कि वो इस काम में हाथ डाल सकें। ये सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के विजन को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए कमाल हिकमत अमली के साथ पंजाब हुकूमत के जरिए से ये जनाब बागुजार हुई। हिस्ट्री में पहली दफा पाकिस्तान और पंजाब की 60 नए अराजी रिकॉर्ड सेंटर फंक्शन हुए, 2018 तक सिर्फ 25 थे, और इसी तरीके से 20 मोबाइल अराजी रिकॉर्ड सेंटर जनाब वो भी लॉन्च किए गए, और ये कंसेप्ट भी जो है वो हमने दिया, इससे पहले नहीं था। पाकिस्तान की पंजाब की हिस्ट्री में 360 अरब का डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बजट वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने रिकॉर्ड कायम किया कि इतना बड़ा बजट आज से पहले कभी किसी ने नहीं दिया था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जनूबी पंजाब की महरूमियों का नाम इस्तेमाल करके यहां पे लोग इक़्तिदार में भी आते रहे, सदर रहे, वजीर आज़म रहे, वजीर आला रहे, गवर्नर रहे,
لیکن جنوبی پنجاب کی عوام کا اگر کوئی صحیح معنوں میں نجات دہندہ آیا، صحیح معنوں میں کوئی لیڈر آیا، صحیح معنوں میں کوئی محسن آیا، صحیح معنوں میں کوئی رہنما آیا، تو اس کا نام سردار عثمان خان گلزار ہے۔ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ بھی بنا۔ اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ 35% بجٹ قانون بنا دیا گیا کہ آئندہ پنجاب کے بجٹ میں سے 35% جو ہے وہ جنوبی پنجاب کے اوپر لگے گا، اور کوئی اس کو دائیں بائیں نہیں۔ پہلے ہوتا یہ تھا کہ شہباز شریف صاحب کے دور میں 17%، 15% رکھ دیا جاتا تھا، لیکن جب سال ختم ہوتا تھا پتہ چلتا تھا جی اس میں سے ٹوٹل 6 یا 7% جنوبی پنجاب میں لگا، باقی دوبارہ اس کو جناب گجرانوالہ، لاہور، راولپنڈی لا کے کسی نہ کسی ترقیاتی بجٹ پہ لگا دیا گیا۔ سردار عثمان گلزار نے یہ قانون بنایا کہ کوئی تفویض کردہ ایلوکیٹ کیا ہوا بجٹ جو 35% ہے وہ وہاں سے نکل ہی نہیں سکتا، وہ لگے گا تو جنوبی پنجاب میں لگے گا۔ یہ اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز نوکریوں کے حوالے سے جنوبی پنجاب کے شاعر، جنوبی پنجاب کے نثر نگار، جنوبی پنجاب کے سیاسی لیڈر، جنوبی پنجاب کے علماء، جنوبی پنجاب کا ہر ارباب بست و کشاد میں سے موجود شخص وہ ہر وقت محرومی کا رونا روتا تھا، اس میں ٹاپ آف دا لسٹ ہوتا تھا نوکریوں کے حوالے سے۔ لیکن پہلی دفعہ سردار عثمان گلزار صاحب کی قیادت میں 32% کوٹا پنجاب کی نوکریوں میں جنوبی پنجاب کے نوجوانوں کے لیے اور جنوبی پنجاب کے رہنے والوں کے لیے رکھا گیا، جس سے پہلے نہیں تھا۔ زراعت کے حوالے سے گندم کی امدادی قیمت پہلی دفعہ 1800 روپے من رکھی گئی، اس سے پہلے نہیں۔ گنے کی قیمت 200 روپے رکھی گئی، اس سے پہلے 180 رکھ کے اور 160-50 کے اوپر گنا لیا جاتا تھا، اور پھر اس کے بعد بھی اتھویں سے پرتھویں کے مزدار ان کے اربوں روپے کاشتکاروں کے روک لیے جاتے تھے، جس میں سب سے مین پرسنالٹی اور خاندان آل شریف خود ہوتا تھا، اور ان کی شوگر ملیں ہوتی تھی۔ 3 سالوں میں پنجاب کے اندر دعوے سے یہ بات کہہ رہا ہوں، تبھی کسان خوش ہے عثمان گلزار صاحب سے، تبھی کسان خوش ہے جو ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت سے۔ جتنی فصلیں اور سبزیاں آئیں ان کی فصلوں کی قیمتیں پنجاب جو 5 جو بڑی فصلیں تھیں، گندم، گنا، مکئی، سب کی فصلوں کے اوپر جو ان کی قیمتیں تھیں، ان کی ادائیگیاں تھیں، 100% پہلی دفعہ پنجاب کی ہسٹری میں سردار عثمان گلزار صاحب کی قیادت میں کاشتکاروں کو ملی۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے بقایا جات ہیں، اور پھر جو پرانے بقایا جات تھے اربوں روپے کے، اس میں سے بھی اچھی خاصی مقدار جو ہے وہ ہم نے اماؤنٹ جو ہے وہ اپنے دور کے اندر واپس لے کے دی۔ پھر کھادوں کے اوپر سبسڈی ہے 12.5 ارب روپے کی، زرعی مشینری کے اوپر کاشتکاروں کو قرضہ دیا گیا، اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ کسان کارڈ کے ذریعے سے 10 لاکھ سے زائد کسانوں کو رجسٹر کیا گیا، اور 5 ارب روپے کی سبسڈی ان کو دی گئی، اور آگے مزید اس پہ دی جائے گی۔ محکمہ آبپاشی کے اندر 2 بڑے کام جو میں سمجھتا ہوں کہ سردار عثمان گلزار صاحب کی ڈسٹنکشن ہے، اس سے پہلے کبھی کوئی نہیں کر سکا۔ 1965 کے بعد گریٹر تھل کنال کی شکل میں پہلا بڑا آبپاشی نظام دیا 20 ارب کی لاگت سے، اور دوسری امپورٹنٹ چیز جلال پور کنال 32 ارب کی لاگت سے جو وہ شروع ہو چکی ہے، خوشاب، جیلم اور اس سائڈ کے جتنے جناب ڈسٹرکٹس ہیں۔ پھر انصاف احساس پروگرام، اس کے تحت 53 ارب کی لاگت سے پنجاب کے اندر آغاز کیا گیا، 94 پناہیں بنائی گئیں، اور 10 ارب سے زائد 2.5 لاکھ خاندانوں کے اندر تقسیم کیا گیا، اور پھر زکوٰۃ کی مد میں 3 لاکھ مستحق خاندانوں میں 4.5 ارب روپے کے قریب جو ہے وہ تقسیم کیے گئے، اور پھر ان کا جو روزانہ کا ماہانہ ان کا جو اماؤنٹ ہوتی تھی اور مختلف مدات کی جو اماؤنٹ تھی ان کو بھی بڑھایا گیا۔ ایکسائز ڈپارٹمنٹ کے اندر، یہ میں ہر ڈپارٹمنٹ کی صرف 2-3 چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، BCO انوویشنز ہیں۔ BCO جناب آپ کے انسینٹیوز ہیں کہ جو نئے انداز سے شروع کیے گئے، جو میں اس پریس کانفرنس کے اندر جو ہے وہ احاطہ نہیں کر سکتا، اس وجہ سے میں نے صرف 2-3 چیزیں لی ہیں۔ ایکسائز ڈپارٹمنٹ پہ 30.5 ارب کا ٹارگٹ پورا کیا گیا، جو 100% سے بھی زیادہ ہے، اور یہ ٹارگٹ صرف ادھر کی حد تک نہیں ہے، ٹیکس اور ریونیو کلیکشن کا ٹارگٹ پورا کیا گیا۔ پھر اسی طریقے سے آپ پریکیورمنٹ دیکھ لیں گندم کی، اس کا جب ٹارگٹ 3 سالوں میں ہم نے کمپلیٹ کیا۔ پھر جناب گندم کی ریلیز ہے،
اس کو ہم نے انتہائی احسن طریقے سے 3 سالوں میں کیا، اور کمپیریٹیولی سندھ اگر دیکھیں تو وہ ان ساری چیزوں میں اللہ پاک کے کرم سے پنجاب سے پیچھے ہے. تو یہ سردار عثمان بزدار صاحب کی ڈسٹنکشن. اور پھر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ حافظ ممتاز گجر صاحب کی قیادت میں ہمارے اس ڈپارٹمنٹ نے ایک یونیورسل نمبر پلیٹ کا آغاز کیا. پنجاب کے اندر ہوتا تھا کہ جس کے پاس پنڈی اور لاہور کی جناب گاڑی ہے اس کا تو ریٹ بڑا اچھا لگ جاتا تھا ریسیل میں. جس بیچارے کے پاس جی خان کی اور جیلم کی یا اوکاڑے کی ہے وہ بیچارہ نئی گاڑی لے کے بھی جائے اچھا خاصا نقصان کرتا تھا. یہ ہم سارے لوگ بھگتتے تھے. یہ کام ختم کیا بالکل اس کو. ایک یونیورسل جناب آپ کی نمبر پلیٹ ہے، کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے کہ کس ڈسٹرکٹ کی ہے. جس نے بھی بیچنی ہے اس کی جو اوریجنل اماؤنٹ پہ خریدی گئی ہے اس کے راؤنڈ اماؤنٹ وہ بکے گی. یہ سب سے پہلے جناب پنجاب کے اندر حافظ ممتاز گجر صاحب کی منسٹری میں اور سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں. پھر ای پیمنٹ محکمہ ایکسائز کے اندر شروع کی گئی، جس میں ٹوکن ٹیکس، پراپرٹی ٹیکس، کاٹن ٹیکس اور مختلف قسم کے ٹیکسز گھر بیٹھے آپ اپنے کمپیوٹر اور اپنی جناب موبائل کے ذریعے سے جو ہے وہ پے کر سکتے ہیں. اسپورٹس کے حوالے سے پالیسی بنی، 500 نئے گراؤنڈ بنے، 15 تحصیلوں میں اسپورٹس کمپلیکس کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے. محکمہ پولیس کے اندر جناب 13,000 بھرتیاں ہوئی، 556 نئی گاڑیاں خریدی، 54 نئے تھانے جناب وہ تعمیر ہو چکے ہیں، اور 100 مزید تھانوں کے لیے جناب اراضی جو ہے وہ خریدی جا رہی ہے، زمین اس پہ بنایا جا رہا ہے. روڈ انفراسٹرکچر 1,11,000 کلومیٹر نئی سڑکیں اور ان کی رینوویشن اور ان کی جناب تعمیر 1,11,000 کلومیٹر پنجاب کے اندر یہ ہوئی. اور اب سڑکوں کی تعمیر کے لیے اس سال 58 ارب روپیہ جناب 1769 جو ہے وہ نئے پروجیکٹس ہیں سڑکوں کی تعمیر کے، وہ عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں جناب ہم کر رہے ہیں. ریسکیو 1122 جس کو صرف بغض، کینہ اور اناج جو سابق وزیر اعلیٰ کے دماغ میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا، جس کے تحت نہ آپ کو پنجاب اسمبلی کی بلڈنگ کہ جو شاید 64 یا 70 کروڑ روپے میں بننی تھی وہ آج 1.5 ارب روپے یا 2.25 ارب میں کمپلیٹ ہوئی ہمارے دور میں، وہ انہوں نے 10 سال تعمیر نہیں کی. اسی طرح ریسکیو 1122 کے چودھری پرویز لائی صاحب کی انوویشن تھی، ان کا جناب انیشیٹو تھا، ان کا آغاز تھا، ان کا تحفہ تھا پنجاب کے عوام کے لیے. انہوں نے اس محکمے کو بھی باوجود اسے کام اس سے پورا لیا جاتا تھا کیونکہ زبردست پروجیکٹ تھا، اس کو کوئی نگیٹ کر ہی نہیں سکتا تھا، لیکن نہ اس کو سروس اسٹرکچر دینے کی کوشش کی، نہ اس کو کوئی اہمیت دینے کی کوشش کی. ہماری حکومت نے سروس اسٹرکچر دیا، 258 نئی ایمبولینس دی، 1350 نئے بائک دیے، اور اب جناب ایئر ریسکیو ایمبولینس بھی جناب انشاءاللہ سٹارٹ جو ہے وہ کرنے لگے ہیں. اور تقریباً 86 مزید تحصیلوں کے اندر اسی 1122 کو ہم جو چودھری پرویز لائی صاحب کا تحفہ تھا ہم اس کو جناب آگے لے کے آ رہے ہیں چھوٹی ریموٹ ایریا کی تحصیلوں کے اندر. اور پچھلے 10 سالوں میں نہ کوئی بورڈ کا اجلاس ریسکیو 112، نہ کوئی سروس اسٹرکچر، نہ کوئی اہمیت، صرف اس وجہ سے کہ چودھری پرویز لائی صاحب کا ٹیگ لگا ہوا تھا. ان کے کینہ اور بغض کا عالم دیکھ لیں. لیکن دوسری طرف ہم ہیں کہ ہم نے ان کے شروع کیے ہوئے پروجیکٹ سارے کے سارے جو ہے ہم کمپلیٹ کر رہے ہیں. یہ ہماری جو ہے وہ براڈ مائنڈیڈنیس ہے اور یہ ہمارا فرق ہے ان میں اور ہمارے میں. اینٹی کرپشن کے حوالے سے 3 سال میں 35 کروڑ کی ڈائریکٹ اور 26 ارب کی انڈائریکٹ ریکوریاں ہوئی ہیں عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں. اور گزشتہ 10 سالوں میں صرف 43 کروڑ کی ٹوٹل ریکوری جناب آپ کے پھڑکنا تھرکنا تھرکر پھڑکنا شہرت حاصل کرنے کا ایک بہانہ کے علمبردار وزیر اعلیٰ کے دور میں ہوا. اور وہ عثمان بزدار صاحب جن کے حوالے سے اپوزیشن اور خصوصاً نون لیگ جو یہ شو کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ باصلاحیت نہیں ہے، ان کی صلاحیت کا عالم یہ ہے کہ انہوں نے تقریباً 26.5 ارب روپیہ جناب اپنے اینٹی کرپشن کے ذریعے سے جناب بازگار کروایا، اور یہ 10 سالوں میں جو ہے وہ 43 کروڑ سے زیادہ نہیں کر سکے. اسی طریقے سے جناب انڈسٹریل ڈپارٹمنٹ کے اندر 12 نئے اسپیشل اکنامک زون کے قیام کا فیصلہ ہوا، اور ان میں سے 8 نئے اور 4 جو ہے وہ انڈسٹریل اسٹیٹ کی اپ گریڈیشن ہوئی. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ میاں اسلم اقبال صاحب کی قیادت میں پہلے صرف 2 اسپیشل اکنامک زون تھے، ہم جناب اس کو 12 اسپیشل زون تک لا رہے ہیں. اور 3 ٹیکنیکل یونیورسٹیاں میاں اسلم اقبال صاحب کی وزارت کے اندر ڈی جی خان، راولپنڈی اور منڈی بہاؤدین میں ان کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے. انرجی ڈپارٹمنٹ میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر اختر صاحب کی بہترین پرفارمنس کے ساتھ لیا میں 100 میگا واٹ کا سولر انرجی کا منصوبہ کیا آغاز ہو چکا ہے.
मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी प्लांटिंग 100 अरब रुपए में त्रिमुख झंग का 1236 मेगावाट पावर रवा साल मुकम्मल हो जाएगा। पंजाब भर की तमाम जामियात को जो है वो सोलर एनर्जी के ऊपर मुंतकिल किया जा रहा है और ये इस रवा साल में कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से तकरीबन 11,000 प्राइमरी स्कूल जो है वो सोलर एनर्जी पे पंजाब के अंदर डॉक्टर अख्तर मलिक साहब की वजारत में और सरदार उस्मान खान बुज़दार साहब की वजारत आला में सोलर एनर्जी पे 11,000 स्कूल मुंतकिल हो चुके हैं। इनमें से 1800 स्कूल वो हैं जो 1947 से बिजली से महरूम थे, बिजली से। और जनाब इसी तरीके से पूरे पंजाब के अंदर हर डिपार्टमेंट में बेतहाशा काम हुए, लेकिन खामोशी से हुए। कल इमरान खान साहब अपनी तकरीर में कह के गए, वज़ीर आज़म साहब, जो मुख्तलिफ टीवी चैनल ने इसके ऊपर शेर हासिल डिस्कशन भी की, कि उन्होंने कहा कि उस्मान बुज़दार साहब काम बहुत ज्यादा कर रहे हैं लेकिन उसकी तशहीर करने के हवाले से उनकी दिलचस्पी नहीं है। ये हकीकत है। 52 अरब रुपया 10 सालों में दो भाइयों के बड़े बड़े थोपड़े शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब के लगा के पूरे पेज नेशनल अखबारों के फ्रंट पेज और बैक पेज 1 करोड़ का प्रोजेक्ट होता था, 12 करोड़ की तशहीर होती थी। ये कम अज कम उस्मान बुज़दार साहब ने नहीं की। हमने काम किया है और इसके अलावा जो 95% और काम है वो इंशाल्लाह अगले 4-5 माह के अंदर मौके पे जाके हम दिखाएंगे कि ये यूनिवर्सिटी है जो हमने बनाई है, ये कॉलेज है जो हमने बनाया है। और फिर इंपॉर्टेंट चीज ये है, डैम्स बनाए। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज, हमने वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब के विजन को और 21वीं सदी के तकाजों को समझते हुए, जानते हुए, मानते हुए, पहचानते हुए, गर्दानते हुए हमने कंप्यूटराइजेशन को इस्तेमाल किया, जदीद टूल्स को इस्तेमाल किया, हमने ऑटोमेट किया अदारों को, ऐप्स बनाई, पोर्टल्स बनाए। सिर्फ एक डॉक्टर मुराद राज साहब ने सरकारी स्कूलों में पोस्टिंग और ट्रांसफर के ऊपर एक ऐप बनाई, 3 साल एफिशिएंट। लाहौर में तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।